السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو، ہر قوم، جتنی بھی قومیں آئی ہیں حضرت نوح سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان میں سبھی قوموں کا یہ حال رہا کہ یا تو رسول کو، نبی کو مانا ہی نہیں بالکل، اگر مانا تو پھر اس حد تک لے گئے کہ اللہ کے ساتھ ملا دیا، پھر شرک میں مبتلا ہو گئے. یہ ساری قوموں کے ساتھ اسی طرح ہوا. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم جب ان کو مبعوث فرمایا گیا تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. ان کو بھی اللہ کے مقابلے میں الہ مان لیا. بہرحال یہ لمبا موضوع ہے. بات ہم یہ کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن، دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، یہ قیامت کا بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. جب اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تو نے اور تیری ماں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کے مقابلے میں الہ بنا لو، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ قال سبحانک، وہ کہیں گے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے. ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے صرف ان کو یہی کچھ کہا جس کا مجھے حکم تھا، کہنے کے لیے کہا گیا تھا. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بندگی کرو اس رب کی جس کی میں کر رہا ہوں اور تم بھی اسی کی. وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کی بندگی کرو. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. اب اللہ پوچھ رہا قیامت کے دن کہ تو نے کہا تھا. اب یہ لوگ جو شرک پہ، انہوں نے جو تیرے بات شرک کر لیا، شرک کرنے لگے ایسے، تو وہ پھر کہیں گے کہ میں تو یا اللہ ان پہ گواہ تب تک تھا جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا. ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم. یا اللہ جب تو نے مجھے فوت کر دیا، جب تو نے مجھے وفات دے دی. اب وفات کا معنی جہاں بھی قرآن میں آیا فوت آیا ہے، لیکن یہاں آ کے یہ معنی کر دیا جاتا ہے کہ جب اٹھا لیا، پورا زندہ اوپر اٹھا لیا. ارے بھائی، قرآن ہی آپ کو صحیح بتائے گا کہ صحیح کیا بات ہے. اب کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی عقیدے میں ہمارے بھی عقیدے غلط بن جاتے ہیں. یہاں ہماری قوم کے بھی عقیدے غلط بنے ہوئے ہیں، اور قصے کہانیاں جن کو ہم قرآن سے حکم قرآن کو نہیں بناتے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کو حاکم نہیں بناتے، حکم نہیں بناتے، وہی تو کافر ہے، اور کون ہے. تو اس میں ساری اگر آپ تفسیر قرآن میں جائیں گے تو یہ سارے حکم جو ہے انِ الحکم الا للہ، حکم پورے کا پورا اللہ کا چلے گا. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے حکم میں کسی دوسرے کے حکم کو شریک نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ میرا بھی حکم ہے اور یہ میرے رسولوں کا حکم ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. نہیں، ان الحکم الا للہ.
रसूल भी जो थे वो अल्लाह का हुक्म कन्वे करते थे आगे, अपनी तरफ से कोई हुक्म देने की उनको इजाज़त नहीं थी, ना वो करते थे, ना ऐसा करते थे, ना उनको इजाज़त थी, ना वो ऐसा कभी शिरक उन्होंने किया। अने अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंता रकीबा अलैहिम व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद। या अल्लाह, जब मैं इनके दरमियान था तो मैं इन पे गवाह था, जब तूने मुझे फौत कर दिया तो तू इन पे गवाह है, क्योंकि तू तो हर चीज़ पे गवाह है। अब अगली आयत पे जो आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि इन तअज़्ज़िबू फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर इनको तू माफ़ कर दे तो तू बड़ा ज़बरदस्त और हकीम है, ज़ोरे बाजू से जो चाहे कर सकता है। और बात ये हो रही है क़यामत के दिन, क्योंकि ये अगली आयत बता रही है क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम। अल्लाह तबारक तआला फरमाएंगे कि आज का दिन नफ़ा देगा सादिकों को, सच्चों को, उनकी सच्चाई की वजह से। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वहाँ जा रहा है कि जो उनको सिद्क़ से फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा? उनको क्या नफ़ा पहुँचेगा कि जन्नत उनको मिलेगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगे, जहाँ वो हमेशा रहेंगे, वो अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे और अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएगा। ये है सबसे बड़ी कामयाबी। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है, और हमने पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बना बना के उसको देखें। हर किताब, हर चीज़ पे हकम जो है वो कुरान रहेगा। जब कुरान कोई बात कर देगा तो उसके मुकाबले में आप उसको नहीं कर सकते, किसी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यही शिरक है, दरअसल यही गुनाह है। अल्लाह तबारक तआला ने इसीलिए सारी इंसानियत के लिए किताब आई है, और सारी इंसानियत को डरा के फरमाया कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतिस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। इंसानों, डरो अपने रब से, क़यामत का ज़लज़ला बहुत शदीद होगा। उस दिन तुम देखोगे कि भूल जाएंगी दूध पिलाने वाली माएँ अपने बच्चों को, और हामलाओं के हमल गिर जाएंगे, और ऐसे मालूम होगा कि लोग नशे में हैं, हालांकि कोई नशा नहीं होगा। तेरे रब का अज़ाब सख्त होगा। अल्लाह ने जो कायनात का अकेला मालिक है, उसने जो हुक्म दिया है, उस हुक्म के बगैर ज़िंदगी गुजारना, उसके ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारना, बरअक्स ज़िंदगी गुजारना, वही लोग सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ ये बात फरमाई है कि क़यामत के दिन ईसा ये कहेंगे। तो हमने ये बना लिया कि जी वो आएंगे, वो दज्जाल से लड़ेंगे, जी वो लड़ाई होगी, जी उनकी दज्जाल को कत्ल करेंगे, जी ये होगा, जी वो होगा। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुली। पहले तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये रसूलों में फ़र्क ना करो। दूसरी बात है वो हमने भी ये कहानियाँ बना ली कि रसूल अगर वो ऊपर गए तो हमारे रसूल भी ऊपर गए। सीधी सी बात है। हमारे रसूल भी वहाँ से 50 नमाजें लाए और फिर उन्होंने कम करवाई। कुरान के अलावा जो कुरान से हट के बात करनी है वो कितनी ख़तरनाक बात है। जो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, जो अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं, वही बात। वमा मुहम्मदिन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ कुतिला अनक़लबतुम अला आक़िबैकुम। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं इल्ला रसूल, जैसे पहले रसूल थे वैसे ये रसूल है। रसूल का मतलब पहुंचाने वाला। वमा मुहम्मदिन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। अब उनमें ये तो नहीं कहा कि जैसे हमने पहले रसूल के, लेकिन ये है कि ईसा को तो जिंदा उठा लिया, ईसा का मामला और था और फलां का मामला और था, फलां का मामला। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, जैसे कि पहले रसूल तकरीक है। किसी रसूल में ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुल, ऐसा नहीं कि किसी रसूल को जिंदा उठा लिया गया, किसी रसूल को ऊपर भेज दिया गया, किसी को इधर कर दिया गया, किसी को सबका वो बना दिया गया। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है 18 नबियों का नाम लेके कि फ़बी हुदाहुम मुक़्तदी। ये सारे हदायत पे थे, आप भी ऐसी तरह की हदायत उनके मुक़्तदी बन जाए, उनके पीछे चले। वो भी इसी तरह के थे। ऐसा नहीं कि कोई रसूलों में कोई फ़र्क किया गया है। तो कुरान तो सारी चीज़ें खोल खोल के बता रहा है हर चीज़। तो हम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं। जी वो आएंगे, वो जी फलां मस्जिद पे उतरेंगे, जी बाल उनके गीले होंगे, जी
اور وہ جی فجر کی نماز پڑھائیں گے جی، امام کو پیچھے کر دیں گے جی، خود آگے ہو جائیں گے جی. بھائی یار کہاں سے کہانی ہے جو آپ لا رہے ہیں؟ ان کو قرآن کے ساتھ چیک کر لیں. ہاں جتنی قرآن کے ساتھ ٹھیک ہے اتنی کو تو مانیں. جو قرآن کہہ رہا ہے وہ حق ہے، لیکن قرآن سے ہٹ کے جو بات ہوگی اس کی سزا بہت سخت ہے. دیکھیں قرآن کو حکم مان لیں. یہ سورہ معاہدہ میں یہ یاد آئی ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کافر کیا ہوتا ہے؟ کافر کو کوئی سینگ نہیں کراتے ہیں. یہی جو ہم جن کو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، بڑے مسلمان ہیں، یہی شاید قیامت کے دن کافروں کی لائنوں میں کھڑے ہوں گے، وہی کافر ہوں گے. کیونکہ کافر وہ جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، کافر وہ جس نے اللہ سے نہیں ڈرا، کافر وہ جس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری، کافر وہ جو اللہ کا غلام بندہ بن کے نہیں رہا، وہی کافر ہے. اور کون کافر ہے؟ تو موضوع تو یہ بہت لمبا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قرآن کو سمجھنے اور اس قرآن کا صحیح حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. کیونکہ یہ قرآن آیا ہے ہمارے اوپر، ہمارے پاس یہ امانت ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، اور اس کو اگلے لوگوں تک پہنچائیں. یہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو یاد رکھیں، بلغوا انی ولو آیا. میری طرف سے ایک آیت بھی اگر تمہارے پاس پہنچ گئی ہے تو اس کا بلاغ کر دو، اس کو آگے پہنچا دو. اور میرے پاس تو کافی آیتیں ہیں، میں کیوں نہ پہنچاؤں؟ تو اس لیے سب کو جو میرے پاس نہیں ابھی کم ہے تو میں اور آگے علم حاصل کر کے اور کوشش کروں گا تاکہ اس میں میری بھی اصلاح ہو جائے. ہو سکتا ہے مجھے بھی ظاہر ہے مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ قرآن کو پکڑے رکھیں گے. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، میں اکثر میں جو میری اسپیچ ہوتی ہے اس میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تک کہ تم اللہ کے صحیح فرما بردار نہ بن جاؤ، کفر نہ تمہارے اندر رہے، بلکہ تم مسلم ہو جاؤ، مطیع فرما بردار ہو جاؤ اللہ کے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. وہ کیسے ہو سکتے کہ اس رسی کو، اللہ کے اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ پڑو، تو فرقہ نہ کرو. اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو حکم بنا لو. قرآن کے مطابق جب ایک قرآن کے مطابق سارے فیصلے کرو گے تو پھر ہی تم ایک ہو سکتے ہو، پھر ہی ایک مسلم بن سکتے ہو. پھر جو تمہارا وہ نہ رکھا ہے نا مسلم، وہ سمکم المسلمین من قبل فی ھذا، پھر ہی مسلمان ہو تم، پھر ہی مسلم ہو. اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے جب تک کہ تم صحیح مسلمان نہ ہو. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم، نفعنی و ایاکم بآیاتہ و ذکر الحکیم.